سورہ المنافقون تعارف. سورہ المنافقون مدنیہ ہے. اس میں 2 رکوع ہیں، 11 آیات ہیں، 180 کلمات ہیں، 976 حروف ہیں. اس میں منافقت کی پہچان بتائی گئی ہے کہ منافق کون ہوتا ہے اور اس کے کیا کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے منافق کہا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت بتائی گئی. اس صورت کے خواص یہ ہیں کہ اگر کوئی غیبت اور چغل خور، غیبت کرنے والے اور چغل خور سے نجات چاہتا ہے تو 160 بار یہ صورت پڑھے. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کی چغلی کھائی ہے یا غیبت کی اور اسے پتا ہے کہ میں نے فلاں کی غیبت کی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک بار سورہ منافقون پڑھ کر اس کا ثواب اس کو بخش دے. تو جس کی غیبت کی ہے پھر اس کے گناہ سے اللہ تعالیٰ اس کو برابر کر دے گا، ثواب کو اور اس گناہ کو، اور اللہ پاک اس بندے کے حق سے اس کی غیبت کا گناہ دور کر دے گا اور معاف فرما دے گا. سورہ المنافقون تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مشندة يحسبون كل صيحة عليهم وهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفدوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورہ المنافقون رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ڈرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا. بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو اور اگر بات کریں تو تو ان کی بات غور سے سنے، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی. ہر بلند آواز اپنے اوپر ہی لے جاتے ہیں. وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں مارے کہاں دے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. ان پر ایک سائے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بے شک اللہ فاسقوں کی راہ نہیں دیتا. بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے خزانے آسمانوں اور زمین کے خزانے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں. کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں. ناظرین و ناظرات، سورہ المنافقون رکوع نمبر 1 کی تفسیر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر حضور کی ڈیہڑی میں حضور کے گھر میں آنے والے اپنے بھی ہوتے تھے، غیر بھی ہوتے تھے. حضور کو دیکھتے سنتے تھے. غیر لوگوں نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تنگ کیا اپنوں کے روپ میں، بنے اپنوں کے روپ میں، نمازیں ساتھ پڑھنا، روزے رکھنا، سارے کام کرنے، لیکن حضور کے بارے میں چن چن کر کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی بےدبی، کوئی نہ کوئی خطا کرتے تھے۔ ایک غزوہ میں حضور گئے ہوئے تھے تو واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں اب مدینے جاؤں گا، جو زیادہ ذلیل ہے اس کو نکال دوں گا، عزت والے ہی رہیں گے مدینے میں۔ اس کے بچے کو پتا چلا، عبداللہ بن ابی، اس کو پتا چلا ہے وہ بھی، ابو بھی عبداللہ، بچہ بھی عبداللہ، مگر نام کی وجہ سے عبداللہ نہیں ہو جاتا۔ عبداللہ وہ بھی ہے اور عبداللہ یہ بھی ہے، اور ایک اور عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں۔ عبداللہ ایک یہ کہتا ہے کہ نبی کو میں نکال دوں گا، استغفر اللہ، وہ حضور کے بارے میں بڑا سخت کلمہ کہتا ہے، اور اس کا بیٹا عبداللہ جب اس کو پتا چلا، اچھا میرے ابو نے یوں کہا، تلوار پکڑ کر کھڑا ہو گیا کہ جب ابو جس دن مدینہ شریف میں حضور آئیں گے میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں گا۔ اس نے رسول پاک کی بےدبی کیوں کی؟ ایک عبداللہ حضور کی گستاخی کر رہا ہے باپ ہو کر، دوسرا عبداللہ رسول پاک پر نثار ہو رہا ہے باپ کو قتل کر کے، باپ کو قتل کر رہا ہے۔ اتنا عظیم الشان اللہ پاک نے اس کی جواب کا، اس کا رد کیا۔ اس نے کہا میں مدینے سے ذلیلوں کو نکالوں گا، توبہ استغفار، اشارہ حضور کی طرف تھا۔ جواب میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، فرمایا سنو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، وَلِرَسُولِهِ، پھر اللہ نے عزت اور کسی کے لیے اگر بنائی ہے تو اپنے رسول کے لیے عزت بنائی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اب جو میرے نبی کے ساتھ لگتا چلا جائے گا عزت اسے نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نہ اس زمانے کے منافقوں کو پتا چلا، نہ آج کے زمانے کے منافقوں کو پتا چل رہا ہے کہ لوگوں تم جتنا مرضی ہے حضور کے جلوس کو، حضور کے ذکر کو، حضور کی نعت کو، حضور کے میلاد کو، حضور کی سیرت کو، حضور کی سورت کے جلسوں کو، حضور کی نعتوں کو، درودوں کو، سلاموں کو کتنا زور لگا کے روکنا چاہو، یہ دلیل وہ دلیل، یہ حوالہ وہ حوالہ، لیکن سنو خدا نے کہہ دیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یا عزت میری بلند رہے گی یا میرے رسول کی بلند رہے گی، یا جو نبی کے ساتھ لگ جائیں گے ان کا جھنڈا بھی بلند رہے گا۔